الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نوح کی پہلی 4 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف اور فرمایا، اے نوح، بر وقت خبردار کرو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ نازل ہو جائے ان پر عذاب علیم۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صریح طور پر ڈرانے والا ہوں کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ اور مہلت دے گا تمہیں ایک مقررہ میعاد تک۔ بلا شبہ اللہ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو اسے مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ کاش تم اس حقیقت کو جان لیتے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں، یعنی 10ویں پشت میں ہیں۔ علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین کرام نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو 10ویں پشت ہی شمار کیا ہے، اور آپ کے آباء کے ناموں میں برائے نام فرق ہے۔ قال وهب كلهم مؤمنون۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 298۔ وہب کہتے ہیں یہ تمام کے تمام مومن تھے۔ قتل عمد یعنی ارادتاً قتل کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے عہد میں ہو چکی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں نفاق پھیل گیا، لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے عہد تک تو شرک و کفر، ظلم و ستم اور بدکاریوں کی انتہا ہو گئی۔ دل اتنے سخت ہو گئے، مزاج اتنے بگڑ گئے، عقلیں اتنی مسخ ہو گئیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 10-50 سال نہیں بلکہ 950 سال 950 ایئرز تک انہیں صبح و شام سمجھایا، خلوتوں اور جلوتوں میں انہیں دعوت حق دی، لیکن گنتی کے چند آدمیوں کے سوا کسی نے آپ کی دعوت کو قبول ہی نہ کیا، بلکہ ان کا عناد اور مزید بڑھ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کی تبلیغی کوششیں، قوم کا معاندانہ روش کا ذکر بے شمار جگہ آیا ہے۔ یہ جو ساری سورہ پاک جس کا آج آغاز ہوا ہے آپ کے حالات پر مشتمل ہے۔ غور فرمائیے عزیزان گرامی قدر، جب طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں تو اصلاح کی کوششیں کیسے ناکام ہوتی ہیں۔ پہلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کو ان کا فریضہ نبوت جو دیا گیا اس سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اے نوح، آپ اٹھیے اور اپنی قوم کے پاس تشریف لے جائیے
اور انہیں بتائیے کہ ان کی بدکاریوں اور کفر و شرک کے باعث وہ عذاب الہی کے سزاوار ہو چکے ہیں، لیکن ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اب بھی اگر وہ آنکھیں کھولیں اور اپنی غلط روش سے باز آ جائیں تو ان کی بخشش کی امید ہے۔ پہلی آیت کا یہ مفہوم۔ دوسری آیت میں پھر فرمایا گیا ہے کہ میں تمہیں عام فہم الفاظ میں اور کھلے کھلے انداز میں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تم باز آ جاؤ اور کفر و شرک سے توبہ کر لو۔ فرماتے ہیں پھر آیت میں، جو آیت نمبر 3 ہے، میری دعوت کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ کفر و شرک چھوڑ دو، 1 نمبر، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ کفر و شرک چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس سے تمہارے عقائد درست ہو جائیں گے، توہمات اور وسوسوں سے تمہاری عقلیں آزاد ہو جائیں گی، اور جب نور توحید چمکنے لگے گا تمہارے سینہ میں تو تمہارا سینہ وادی ایمن بن جائے گا۔ دوسرا جو میری دعوت کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ تم تقوی کو اپنا شعار بنا لو۔ واتقوہ، پہلا ہے ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرا کیا ہوا؟ واتقوہ، آیت نمبر 3۔ دوسرا یہ ہوا کہ تم تقوی کو اپنا شعار بنا لو۔ جب تم متقی بن جاؤ گے اور پارسا بن جاؤ گے تو فسق و فجور کی لعنتوں سے تمہارا دامن پاک ہو جائے گا۔ ظلم و ستم، لوٹ کھسوٹ، جھوٹ اور غیبت، خود غرضی اور حرص و لالچ کا تمہارے معاشرے میں نام و نشان تک نہ رہے گا۔ خود سوچو اس طرح تمہارے معاشرے میں کتنی خوش آئند تبدیلی آ جائے گی۔ تیسرا فرمایا میرا اصول یہ وَأَطِیعُونِ، کہ تم میری اطاعت کرو۔ تمہارے رب نے مجھے تمہارا مرشد و رہنما بنا کر مبعوث کیا ہے، میں تمہیں سیدھی راہ پر لے چلوں گا اور منزل مراد تک پہنچا دوں گا۔ جب تم مجھے اپنا رہنما اور پیشوا تسلیم کر لو گے تو تم میں انتشار اور طوائف الملوکی کی بجائے قومی اتحاد پیدا ہو جائے گا، اور تم ایک منظم اور متحد ملت کے طور پر ابھر کر سامنے آؤ گے اور قوت و شوکت کے ساتھ زندگی بسر کر سکو گے۔ فرمایا کہ جب یہ تم 3 اصولوں پر کام کر لو گے تو چوتھی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پھر وہ نتیجہ ہے جو تمہیں دے گا۔ تمہاری اس کوشش کے نتائج جو برآمد ہوں گے وہ یوں ہوں گے کہ میری پہلی جو دعوت ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم جو ہے تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ جتنے بھی تم سے گناہ چاہے کفر و شرک ہوا ہے سب بخش دیا جائے گا، اور ان گناہوں کے باعث جو عذاب عنقریب تم پر آیا چاہتا ہے وہ ٹل جائے گا اور تمہاری مہلت کو لمبا کر دیا جائے گا۔ یعنی یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا، اور عذاب کا جو اجل کا مطلب موت بھی ہوتا ہے، یعنی تمہیں اور موت دی جائے گی، یعنی عذاب میں موت ہی آنی ہے نا۔ اس کا دوسرا مفہوم جو باطنی ہے وہ یہ بھی ہے، موت، یعنی تمہاری موت کا وقت بھی ٹال دیا جائے گا۔ جب کوئی قوم عزیزان گرامی قدر انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیتی ہے اور اسے جو غور و فکر کی مہلتیں عطا کی جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور مشیت ایزدی اس قوم کو نابود کر دینے کا قطعی فیصلہ کر دیتی ہے، تو پھر کوئی طاقت اس فیصلے کو مؤخر نہیں کر سکتی۔ تو میں نا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بلا شبہ جب مقررہ وقت آ جائے گا تو اس کو پھر ٹالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لو کنتم تعلمون، آخری 4 نمبر آیت کا حصہ ہے، اگر تم پر یہ حقیقت آشکارا ہو جائے
تو تم مہلت کے ان قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کرو گے اور فوراً توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، اور تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی اور تمہیں بخش دیا جائے گا اور تمہیں جنت میں جگہ عطا کی جائے گی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔